السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم سورۃ احزاب کا آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے ترجمہ۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لپیٹ لیا کریں۔ یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز نہ آئیں تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس اس مدینے میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے۔ وہ ملعون مردود ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کا یہی طریقہ ہے اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ابد تک رہیں گے۔ وہ اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ جس دن آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو آج انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی سخت اور زیادہ لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی تھی، پھر اللہ نے ان سے اس جھوٹی بات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والا تھا۔ بے شک اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کہا کرو۔ وہ تمہارے عمل درست کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھا لیا، اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے انہیں اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے۔ ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سبا۔ سورۃ سبا کا ترجمہ آج شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی
حمد اسی کے لیے ہے اور وہ نہایت حکمت والا خوب باخبر ہے۔ اور جتنا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھاتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں؟ میرے عالم اور غیب رب کی قسم، بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ذرا برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور اس ذریعے سے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب لوح محفوظ میں درج نہ ہو، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدل دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجزی کرنے کی کوشش کی، انہی لوگوں کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ دیکھتے یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور وہ غالب طریق والے کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں باخبر کر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ہی پارا پارا کر دیے جاؤ گے تو بے شک تم البتہ ازسر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ فطرتاً نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کی طرح نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ہم ان پر آسمان کے ٹکڑے کر دیں، بلا شبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ضرور نشانی ہے اور بہت ساری نشانیاں ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سدھاریں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔